بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین. درود و سلام خدا بر پیشوای پاکان و امام نیکان حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثنا. خدمت همه علمای عالی قدر و مؤمنین هندوستان سلام عرض می کنم و تبریک عرض می کنم. این ایام خدا کا درود و سلام ہو پاک و پاکیزہ اور صالحین کے امام حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ السلام پر. ہندوستان کے معزز اور گراں قدر علماء کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امام علی الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم ایرانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم 8ویں امام حضرت علی الرضا علیہ السلام کے فیوزات سے بہرہ مند ہیں. اسی طرح ہندوستان کے متدین مؤمنین بھی مستفیض ہیں جو اہل بیت عصمت و طہارت سے بے پناہ عشق و محبت اور ارادت رکھتے ہیں. ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مؤمنین رنج سفر اٹھا کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایران جاتے ہیں. یہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے، ہر شہر اور ہر ملک سے امام کے لاکھوں چاہنے والے پروانے کی طرح مشہد پہنچتے ہیں اور امام کی زیارت کرتے ہیں. جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں کا جمع غفیر ہوتا ہے. اس وقت زائرین کا ایمانی جذبہ اور شوق زیارت دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. وہ ایام امام علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہوتے ہیں جس میں پورے ایران سے ہزاروں چاہنے والے پیادہ سینکڑوں میل سفر طے کر کے مشہد پہنچتے ہیں تاکہ اپنے رؤوف امام کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں اور ارادت کا نذرانہ پیش کر سکیں. 8ویں امام خدا کی رضا کے مظہر اور اس کی رفعت اور رحمت کے پیکر مجسم ہیں. ایک روایت میں خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا میں قیامت کے دن 3 مقامات پر اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. ایک موقع وہ ہوگا جب انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. دوسرا موقع وہ ہوگا جب پل صراط سے گزارا جائے گا. اور تیسرا موقع اس وقت ہوگا جب لوگ خدا کے عدل و انصاف کے کٹکھڑے میں کھڑے کیے جائیں گے. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت معرفت کے ساتھ کرتے ہیں. ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خراسان میں میرے جسم کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. جو بھی اس کی زیارت کو جائے گا خدا اس کے غم و اندوہ کو برطرف کر دے گا. وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ. اور جو گنہگار بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا اس کے گناہ امام علیہ السلام کے بے پناہ الطاف اور فیوزات کی برکت سے بخش دیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی بابرکت زندگی مومنین کے لیے سبق آموز اور عبرت آموز ہے. آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جن کو ایک نشست میں بیان کرنا غیر ممکن ہے. میں وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حدیث سلسلۃ الذہب کے بارے میں کچھ نکات بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ 200 ہجری قمری میں مامون کے حکم سے امام رضا علیہ السلام کو زبردستی مدینے سے خراسان بلایا گیا. یہ تاریخی سفر بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے اس طولانی سفر میں قدم قدم پر فرصت سے فائدہ اٹھایا اور مؤمنین کی ہدایت کا بندوبست کیا اور ان کے سامنے اہل بیت علیہم السلام کے معارف پیش کیے. اس سفر کی شروعات مدینے سے ہوئی تھی، وہاں سے بصرہ، بصرہ سے فارس اور فارس سے یزد اور پھر خراسان پر ختم ہوا. اس دور میں نیشاپور خراسان کا اہم شہر مانا جاتا تھا. اگرچہ اس وقت شہر مروہ اور شہر ہرات بھی تھے لیکن نیشاپور علم اور ہنر اور حدیث کا مرکز تھا. اسی لیے جب اس سفر میں امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں داخل ہوئے ہیں تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوا تاکہ فرزند رسول کی زیارت کر سکیں. امام رضا علیہ السلام اونٹ پر سوار اپنے محمل میں تشریف فرما تھے. جب آپ کا قافلہ نیشاپور کے بازار میں پہنچا ہے تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور امام علیہ السلام سے درخواست کی، یا اپنا رسول اللہ، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہیں کی ہے لیکن آپ کے چہرے انور کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں
تاکہ آپ کی زیارت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی یاد تازہ ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے اجابت کی۔ جیسے ہی محمل کے پردے کو اٹھایا اور آپ کے جمال دلربا پر لوگوں کی نگاہیں پڑی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور آنکھوں سے اشک شوق جاری ہو گئے۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے امام رضا علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے 24,000 علماء، فضلاء، حکماء اور صاحبان قلم اکٹھا ہوئے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا، یا اپنا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام مجمع کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے اپنے والد ماجد حضرت موسیٰ ابن جعفر اور انہوں نے اپنے والد ماجد امام جعفر صادق اور انہوں نے اپنے والد ماجد امام باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے امیر المؤمنین سے اور انہوں نے رسول خدا سے اور انہوں نے جبرائیل سے نقل کیا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ خداوند عالم فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کی وحدانیت میرا قلعہ ہے، پس جو بھی اس قلعے میں داخل ہوگا اور میری وحدانیت کو مانے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام چند قدم آگے بڑھے، توقف کیا اور فرمایا، بشرطها و شروطها وانا من شروطها۔ خدا کی وحدانیت کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کچھ شرطیں ہیں اور میں انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی خدا کی وحدانیت کا راستہ امامت کے رہگزر سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ہزاروں محدثین، علماء اور فضلاء کے درمیان کیوں اس حدیث کو انتخاب کیا؟ ہاں، اس لیے کہ عقائد کی بنیاد اور اسلامی تربیت کی شرط خدا کی وحدانیت پر ہے۔ اگر خدا کی وحدانیت انسان کے گوشت و پوست میں رچ بس جائے، یعنی انسان صرف اور صرف خدا پر بھروسہ رکھے، اسی کو کائنات میں مؤثر سمجھے، اسی کو اپنا پناہ گاہ سمجھے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی کی عبادت کرے، یعنی انسان پوری طرح توحیدی ہو جائے اور وہ ہر چیز میں خدا کو دیکھے تو ہر قسم کی پلیدی اور گندگی سے پاک و منزہ ہو جائے گا، اس کا ہر فعل خدائی بن جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کا ہر فعل خدا کے لیے ہو، سعی و کوشش اسی کے لیے ہو، جان فشانی اسی کے لیے ہو، تب اس کے وجود میں نورانیت پیدا ہوگی۔ لیکن ان تمام باتوں کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ انسان توحید کی راہ میں امامت کے راستے سے ہوتا ہوا آگے بڑھے، یعنی اس راستے کو انتخاب کرے جسے انہوں نے بتایا ہے، جسے انہوں نے معین فرمایا ہے، اور امامت اور توحید کے درمیان اٹوٹ رشتہ ہے جس کی اہمیت کو امام رضا علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب میں بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہے جانے کا سبب یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی حضرات معصومین علیہم السلام ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد ماجد امام کاظم علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اسی طرح یہ سلسلہ رسول خدا سے ہوتا ہوا جبرائیل اور پھر جبرائیل سے خدا تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو طلائی زنجیر اور سنہرا سلسلہ کہا گیا ہے۔ یہ ایک نایاب حدیث ہے جس کی مفصل شرح اور تفسیر کی ضرورت ہے۔ ہماری تمام مصیبتیں، مشکلیں اور بلائیں صرف اسی لیے ہیں کہ ہم توحید سے بہت دور ہیں، خدا پر اور اس کے وعدوں پر پورا ایمان اور اطمینان نہیں رکھتے۔ اگر ہم صرف اور صرف خدا کو اپنا رازق سمجھیں، اسی کو مؤثر سمجھیں، اسی کو کائنات میں قادر مطلق سمجھیں، تو اس وقت ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا اور پوری طرح تسلیم ہوں گے۔ ہمارے دل نور توحید سے منور ہوگا، خدا ہمارے دلوں کو صاف کرے گا اور وہی ہمیں حق کا راستہ دکھائے گا۔ بے شک جو بھی اس کے راہ میں قدم رکھتا ہے وہ اس کی ہدایت سے مالا مال ہوتا ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام رضا علیہ السلام کے معارف سے مستفیض ہوں۔ آماده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.